نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آیت نمبر ہے 36. فی بیوت، گھروں میں، اذن اللہ، اللہ نے اجازت دی ہے، اللہ نے اذن دیا ہے، ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، اس کا نام، اللہ کا نام، یسبح لہ، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، فیہا، ان میں، بالغدو والآصال، صبح کے وقت اور شام کے وقت، رجال، کچھ لوگ ہیں، لا تلہیہم، نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت، تجارت، ولا بیع، اور نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب، الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے یا ہو جائیں گے، فیہ، اس میں، القلوب، دل، والابصار، اور نگاہیں، فی بیوتن، گھروں میں، کون سے گھروں میں؟ اس کا ایک معنی تو مومنین کے گھر لیا گیا ہے، اہل ایمان کے گھر، اور دوسرا معنی مساجد لیا گیا ہے، مسجدیں جن میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو کہا گیا کہ اذن اللہ، اللہ نے اذن دیا ہے، اجازت دی ہے، کس بات کی؟ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ ان میں اس کا نام بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اگر صرف مسجدیں ہی مراد ہوتی تو سیدھا کہا جاتا فی المساجد اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ مسجدوں میں اللہ کا نام بلند کرنے کی اللہ نے اذن دی ہے یا اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن جب اس کو بیوت رکھا گیا تو اس سے مراد مسجدیں تو ہوں گی ہی، کیونکہ مسجدیں دراصل کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہیں، اور اس کے علاوہ ہر وہ گھر، ہر وہ جگہ مراد لی جا سکتی ہے جہاں پر اللہ کا ذکر کیا جائے اور نام بلند کیا جائے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اور ویسے بھی مساجد جو ہیں ان کے بارے میں عبداللہ بن عباس کا قول آتا ہے، المساجد بیوت اللہ فی الارض، مساجد اللہ کے گھر ہیں زمین میں، وہی تضیء لأہل السماء کما تضیء النجوم لأہل الارض، وہ اہل آسمان کے لیے، آسمان والوں کے لیے اس طرح چمکتی ہیں، روشن ہیں، جس طرح زمین والوں کے لیے ستارے روشن ہیں۔ اب اس میں ہونا کیا چاہیے؟ یسبح لہ فیہا، تسبیح کرتے ہیں اس کی، کس کی؟ اللہ تعالی کی۔ کس میں؟ فیہا، ان گھروں میں۔ کون تسبیح کرتے ہیں؟ رجال، کچھ لوگ تسبیح کرتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ بالغدو والآصال، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ آصال جو ہے اصل کی جمع ہے، اصیل کی، روٹ ہے اس کا اصل، دن کا پچھلا حصہ، یعنی اصیل کی جمع اصل اور اس کی جمع آصال ہے، اصیل سے اصل اور اصل سے آصال۔ رجال، کچھ لوگ ہیں۔ رجال کا لفظ اگرچہ مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ ہے اصل دین۔ کیا ہے دین؟ کہ آپ دنیا میں ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کریں۔ مسجد میں کون اللہ کو یاد نہیں کرے گا؟ مسجد میں تو لازمی طور پہ اللہ یاد آئے گا،
یا کسی قرآن کی مجلس میں اللہ کو کون یاد نہیں کرے گا؟ کوئی بہت ہی بدبخت ہوگا کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھا ہو جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہو، تسبیح کی جا رہی ہو، پاکی بیان کی جا رہی ہو، اور وہ کچھ اور کر رہا ہو. لیکن اصل کمال تو اس شخص کا ہے کہ جو اپنی دکان میں ہو، اپنے دفتر میں ہو، اپنے بزنس میں ہو، اور پھر اللہ کو یاد رکھے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ایسے لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں، ان سے ایک حدیث روایت ہے، قیامت کے دن جب پہلوں اور پچھلوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو ایک منادی آواز دے گا جس کو سب خلقت سن لے گی. جس سب لوگ جمع ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا جس کو پوری مخلوق سنے گی. وہ کہے گا منادی، اب اہل محشر جان لیں گے کہ ان میں سے کون عزت کے لائق ہیں. وہ اٹھ کھڑے ہوں، یعنی جو عزت کے لائق ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں. تو وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ تھوڑے ہوں گے. پھر باقی مخلوق کا حساب لیا جائے گا. یہ فضیلت ان کو حاصل ہوگی جو نماز اور عبادت کے وقت سب کام چھوڑ کر وقت پر نماز اور عبادت یا طہارت سے کام لیتے تھے. ہم میں سے کتنے ہیں ایسے کہ جو اپنے گھر کے کام کاج میں، ظاہر ہے رجال مرد تو اپنی تجارت اور بزنس کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور عورتیں کہاں مشغول ہوتی ہیں؟ اپنے گھر کے کام کاج میں. ہمارے خواتین جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو عموماً بہت دیر کر کے نماز پڑھتی ہیں کہ ابھی کھانا پک رہا ہے. جب پک جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جی اب کھا لینا چاہیے، سب آ رہے ہیں، ان کے لیے سب لگا دیں. بھوک لگی ہو تو پہلے کھا لینا چاہیے. اب اتنے تھکے ہوئے تھے، کھانا بھی کھا لیا، گرمی بھی ہے، اب اتنی آرام طلبی ہو گئی ہے کہ پھر کہتے ہیں اچھا ذرا سا ریلیکس کر لیں. اور ریلیکس کرتے کرتے اچھا ابھی تو ٹائم ہے، 3 بجے تک بھی نماز ہو جاتی ہے، اچھا 3:30 تک بھی ہو جائے گی، اچھا ابھی اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں. اور کرتے کرتے ڈیلے کر دیتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں. کیا اکثریت کے گھروں کا حال یہی نہیں ہے نا؟ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ڈیلے کرتے کرتے اتنی سستی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں اچھا اگلی نماز کے ساتھ ملا کے ہی پڑھ لیں گے، اور پھر اگلی کے وقت میں کچھ اور مصروفیت ہوتی ہے، اور اس طرح دنیا کے کاموں میں مشغول ہو کر اللہ کو بھلا دیتے ہیں. بعض اوقات حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اپنے کنٹرول میں بھی نہیں رہتے، کیونکہ آپ جس کی بات نہیں سنتے، جس کی مرضی پہ نہیں چلتے، وہی ناراض ہوتا ہے. کبھی اس کی خوشی، کبھی اس کی خوشی، کبھی اس کی خوشی. تو لوگوں کو خوش کرتے کرتے اپنی آخرت کا کباڑا کر رہے ہیں. اور بعض اوقات یہ صرف عادت ہوتی، اچھا ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، اور ابھی ابھی کرتے تاخیر کر دیتے ہیں. کیونکہ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ یا تو یہ نماز نہ پڑھے، اور اگر پڑھے بھی تو ایسے وقت میں پڑھے کہ کم از کم اس کا ثواب نہ ملے اس کو، یا قیامت کے دن اس کی نجات نہ ہو اس سے. کبھی انسان اس بات سے نپٹے تو سوچے کہ پڑھنی تو میں نے ہے ہی، اب پڑھوں یا دیر سے پڑھوں. یہ تو نہیں کہ پڑھنی نہیں، جو پڑھنی ہے اور وقت بھی وہی لگنا ہے، تو اب کی بجائے تب کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ قیامت کے دن آپ کو عزت دی جائے، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار کے کہے کہاں ہیں عزت والے، اور پھر آپ اٹھ کھڑے ہوں کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. نہ کوئی تجارت، نہ خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. ہر حال میں ذکر الہی کرتے رہتے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں بھی ہوں اللہ کا ذکر ان کے لبوں پہ رہتا ہے. ہم اکثر کیا کرتے ہیں کہ اچھا نماز پڑھیں گے تو بعد میں تسبیح کر لیں گے، ابھی تو تھوڑی گپ شپ کر لیں. نہیں، کوئی موقع جانے نہ دیں. اور پھر اس کے بعد اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور پھر وایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ دینا. آج کی کل، کل کی پرسوں پہ نہ ٹالیں. سال ہو گیا،
پہلے سے ہی حساب کر رکھے کہ یہ دینا ہے، جو دینا ہے وہ دینا ہی ہے نا. اگر 1 مہینہ اور اپنے پاس رکھ لیا تب بھی دینا. تو اگر 1 مہینہ پاس رکھ کے پھر دے رہے ہیں تو دراصل کیا کر رہے ہیں؟ اجر اور ثواب کم ہو رہا ہے. لیکن چونکہ دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں ایسی کہ جس میٹر سے ہم یہ چیک کر سکیں کہ ہمارا عمل نیچے کو جا رہا ہے اور ہمارا اجر اور ثواب کم ہو رہا ہے. دنیا میں تو اگر 2-4 روپے ہمارے کسی چیز میں کم ہوں، 1-2 روپے گم ہو جائیں تو کیسا دکھ اور تکلیف ہوتا ہے کہ ہائے اتنے پیسے رکھے تھے، وہ اتنے پتہ نہیں کہاں گئے. سوئی بھی گم ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں نا. کبھی کوئی ایسا شخص ہے جو سوئی کے گم ہونے پہ پریشان نہ ہوا؟ جو اکثر گمی رہتی، کس قدر پریشانی ہوتی. کبھی پتا لائے تھے وہ پھر ختم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں گیا. تو سوئی گمنے پہ تو ہم پریشان ہیں، دکھی ہیں. اس کی کمی سے تو ہم پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، اور جو آخرت کے دن کے اتنے بڑے انعام اور اجر سے ہم اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں پریشانی کیوں نہیں؟ تو اللہ کا نور کن کو میسر آتا ہے؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ان لوگوں کو جن کو کوئی اور چیز اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں اور نماز قائم کرنے سے نہیں روکتی. اور اللہ کے ذکر میں قرآن بھی آ جاتا ہے، قرآن بھی آ جاتا ہے. ذکر میں قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں، تسبیحات اور خود قرآن. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یخافون یومن، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے. کس دن سے؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل اور نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی خوف کے مارے. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، ڈراؤ ان کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، جب دل، حنجرہ کہتے ہیں نا جہاں سے حلق کی آواز نکلتی ہے، سانس کی نالی، یہاں آ جائیں گے، یعنی اٹھ کے یہاں تک آپ پہنچیں گے. لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے. کاظمین، غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے. اس دن سے ڈراؤ، اس دن سے پہلے پہلے ہی اپنی تیاری کر لیں. اور یہ کیوں ہوگا؟ یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں وہ؟ اس دن سے پہلے اللہ کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ جزا دے ان کو اللہ بہترین اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. یہ کیوں کہا گیا کہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے؟ پیچھے چونکہ ایتائے زکوٰۃ کی بات آئی، زکوٰۃ دینے کی بات آئی، تو عموماً انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید زکوٰۃ دینے سے کیا ہوگا، اس کا مال کم ہو جائے گا. فرمایا نہیں، مال تو اللہ کی دین ہے، تم اس کی راہ میں دو، جو تمہاری قسمت میں ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. اچھا آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنا مال ہے وہ دنیا میں ہی ہے نا، جو بھی مال ہے وہ دنیا کے اندر ہی ہے نا. جب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آگے دو، اب ہر شخص کے لیے یہ حکم ہے وہ آگے دے، آگے دے، آگے دے. اب یہ سرکولیشن جب شروع ہوگی تو وہ مال کہاں جائے گا؟ سب کے پاس آ جائے گا نا، اور سب خوشحال ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی اپنے پاس ہی رکھ کے بیٹھ جائے، مثلاً آپ پیچھے سے کسی کو ایک اچھا سا نوٹ لکھ کے دیتے ہیں کہ یہ کاغذ آگے دے دو، اور وہ آگے آتا 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 یہاں تک پہنچ جائے تو بہت سارے لوگ سن کے اس سے مستفید ہو سکتے. اگر کوئی راستے میں اس کو روک کے رکھ دے تو کیا ہوگا؟ بہت سارے لوگ ایک خیر سے محروم ہو جائیں گے. تو اسی لیے اسلام میں متقین کی، ہدایت حاصل کرنے والوں کی جو بنیادی صفات ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ آگے دیتے ہیں، وہ دینے والے ہوتے ہیں. تو مال کا خرچ کرنا جو ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین صفات میں سے ہے. اور فرمایا کہ دیکھو اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، اور تم جب دیتے ہو تو گن گن کے دیتے ہو. کبھی گنے بغیر دیے؟
بہت کم لوگ اور بہت کم دفعہ، اکثر گن کر ہی دیتے ہیں، اچھا کتنے ہیں، کتنے رہ گئے ہیں، کتنے دینے،